اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور پروگرام ہے مجھے خبر ہے، اور آج ہم بات کریں گے ایک بڑی خبر پر جس کا تعلق پاکستان کے سب سے پیارے ایریا کا آزاد جموں کشمیر سے ہے، لیکن اس کی جو ایفیکٹ ہے وہ پورے پاکستان پر آتا ہے، کیونکہ ایک ہی ہیں۔ جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کے تمام صوبوں کی اور آزاد جموں کشمیر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی بھی ہوتی ہے۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی کا وقت ختم ہوا، لیکن جو آزاد جموں کشمیر اسمبلی ہے اس کے اندر بہت سمجھ لیں کہ پچھلے 4 سال میں 2021 سے الیکشن ہوئے، 2021 سے لے کر اب تک 4 وزیر اعظم تبدیل ہو چکے اس اسمبلی کے۔ اس تمام تر معاملہ پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری انوار الحق، جو کہ ایک سمجھ لیں کہ اذان کا روپ ہے ہمارے لیے سیاست میں، اور جو بولتے ہیں تو وہ پاکستانیت کا رنگ اس کے اندر ہوتا ہے، اور پاکستان جو ہماری عوام، پوری عوام کا جو سمجھ لیں کہ دل کے اندر ہوتا ہے وہ اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آزاد جموں کشمیر کے 2.5 سالہ دور کے وہ وزیر اعظم جنہوں نے پورا اپنا جو ٹائم ہے وہ اس طرح سے گزارا جس طرح ہم عوام چاہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے حکام اس طرح کے ہوں، تو اس لیے میں نے چودھری انوار صاحب سے ٹائم بھی لیا۔ سر السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، آپ کا جب ہماری رات کو بھی ایک میٹنگ ہوئی، وہ آف دا ریکارڈ میٹنگ اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا سمجھ لیں کہ یہ پارٹ 2 ہے، تو اس کے اندر ہم بہت ساری باتیں کر رہے تھے۔ چودھری انوار الحق وزیر اعظم ہیں پاکستان آزاد جموں کشمیر کے، اور وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 2/3 کے ساتھ اکثریت نہیں لی، بلکہ ایسی اکثریت لی جو کہ آزاد جموں کشمیر کی تاریخ کا حصہ ہے، کوئی سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ ایسی کیا جوئی صاحب آپ کے پاس گدڑ سنگھی تھی کہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا؟ آپ جب آئے تو سپیکر تھے، سپیکر کے بعد نیازی صاحب کے بعد وہ آئے الیاس صاحب، الیاس صاحب گئے عدالتی معاملے پر، آپ سامنے آئے تو آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ خیر ہے، آپ کے پاس کون سی ایسی بہت شکریہ طاقت ہے؟ دیکھیے، انسان جو ہے وہ تو خطا کا پتلا ہے۔ اگر وہ بلند و بانگ دعوے کرے تو اس سے احمقانہ پن کی بو تو آ سکتی ہے، کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب اللہ پاک کے کرم کے تابع فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ کرم جو ہے اللہ پاک کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل، اور میری والدہ جو میرا مرشد خانہ ہے، اور والد، ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ پاک نے اس مقام پر پہنچایا۔ اس سے قبل جب میں آزاد جموں کشمیر کا اسپیکر الیکٹ ہوا تو الحمدللہ وہ بھی میں انکنٹیسٹڈ بلا مقابلہ الیکٹ ہوا، آج سے 10 سال پہلے۔ جب وزیر اعظم بننے کی باری آئی تو اللہ پاک نے کرم کیا، میرے مقابلے میں کسی نے مد مقابل نے الیکشن لڑنے کے لیے نامینیشن پیپرز نہیں جمع کروائے، لیکن ہمارے آئین میں ایک قدغن ہے کہ اگر آپ بلا مقابلہ منتخب ہو بھی جائیں تو آپ کو ہاؤس کی سمپل میجورٹی، یعنی کہ 53 ہمارے ممبرز ہیں، تو 27 کی اکثریت آپ کو ہاؤس میں شو کرنی ہے، اور آپ کو اللہ کی مہربانی سے 48 تو اس وقت چونکہ جو ہاؤس میں موجود لوگ تھے وہ تھے ہی 48 تھے 5، تو 48 کے 48 جو موجود تھے ان سب نے الحمدللہ مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جو جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اقتدار پرامن طریقے سے آنے والے حکمرانوں کو منتقل کرنا ہے، تو میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ یہ کوئی تکلیف دہ عمل ہے، یہ کوئی مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جب میں نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس لمحے ہی مجھے پتا تھا کہ اس کا اختتام ہونا ہے۔ یہ اللہ پاک کا مجھ پر اتنا بے پایاں کرم ہے کہ جب اقتدار رخصت ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا سایہ بھی فرار ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کا ساتھ چلنے کے وہ دعوے دار نہیں بنتا۔ لیکن الحمدللہ میں وہ حکمران ہوں، وہ سیاسی کارکن ہوں کہ جب اقتدار کو چھوڑا تو آزاد کشمیر بھر سے نوجوانوں نے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، مقبوضہ جموں کشمیر سے جو میرے بین الاقوامی دنیا میں بسنے والے کشمیری ہیں، ان سب کی آنکھیں نم ہوئیں، بلکہ کئی زاروں قطار روئے۔ تو یہ جو نعمت ہے، یہ اس پر میں اگر مرتے دم تک بھی سجدہ شکر ادا کرتا رہوں تو یہ قرض محبتوں کا اور وفاؤں کا نہیں اتر سکتا۔ چودھری صاحب، کوئی تو بات ہوگی آپ نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سب پر ہوتی ہے۔ آپ کی پارٹی پوزیشن جو ہے اس وقت بھی شاید 9 ہے، آپ کے جو وہ اس وقت کے وزیر اعظم ہیں ان کی پارٹی پوزیشن 29 ہے۔ ایسا کیا تھا کہ 29 والے نے اپنا وزیر اعظم ہی نہیں کھڑا کیا، یا پھر ان کو کیا تھا اس وقت کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا، اور آج جب ان کا کینڈیڈیٹ آیا ہے تو اس کے مطابق ان کو پھر بھی
ووٹ تو 48 ان کو پھر بھی نہیں پڑے. آپ کے پاس تو تقریباً 9 امیدوار تھے. تو دیکھیے یہ آپ کا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کے اس کو 29 ہیں مسلم لیگ, ان کی حکومت ہے یہاں پر اسلام آباد میں, دونوں مل کے بناتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں ان کو کیا ہو جاتا ہے, وہاں پر کیوں نہیں مل کے وہ بناتے؟ 29+8 وہ تو ان کی زبردست ہو جانا تھا فگر. دیکھیے اس تو سوال کو تھوڑا سا میں اپنے سننے دیکھنے والوں کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں. جب میں پرائم منسٹر بنا تھا تو اس وقت جو فارورڈ بلاک تھا جس کی میں سربراہی کر رہا تھا وہ 23 افراد پر مشتمل تھا. تو ہمیں مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی ملی, اور اس وقت جو پیپلز پارٹی تھی جو آج 27 کا نمبر چھو رہی ہے وہ اس وقت 13 کے نمبرز پر کھڑی تھی, اور مسلم لیگ نون جو تھی وہ 8 کے نمبرز پر کھڑی تھی. تو یہ دونوں ملا کے بھی فارورڈ بلاک کی تعداد سے کم بنتے تھے. اب چونکہ آمدہ 6 ماہ بعد آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہونے ہیں, تو اب جو فارورڈ بلاک کے دوست تھے جن کو یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلے پیپلز پارٹی سے جوڑنے ہیں, وہ فارورڈ بلاک کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اس بنا پر پیپلز پارٹی کی تعداد 29 کے قریب جا کے رک گئی. اس کے علاوہ بیچ میں ضمنی الیکشن ہوئے, 1-2 عدالتی فیصلے ہوئے, تو مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی تھے ان کی تعداد 7 سے بڑھ کے 9 ہو گئی. اس طرح پیپلز پارٹی اور جب مسلم لیگ نون ملی تو ان کی دونوں کی تعداد 36 ہو گئی, اور جو فارورڈ بلاک تھا جب اس کے ساتھی پیپلز پارٹی میں کوئی شامل ہو گئے تو ہم اب بظاہر 8 افراد پر مشتمل فارورڈ بلاک جو لوگ ہیں جو وہ بچے ہیں جنہوں نے ابھی اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. جو دوسری بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ مسلم لیگ نون نے اسی طرح بالکل بئی نہیں جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہے, تو اسی اتحاد کی بنیاد پر پیپلز پارٹی کی حکومت کی سپورٹ مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی آزاد کشمیر میں انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں کی. تو اس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ملا کے 36 کے فگر کو ٹچ کر سکے. لیکن اس میں جو عجیب بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے لیے کوئی مثبت رویہ نہیں ہے کہ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک مکمل ہوئی, اور یہ دنیا کی واحد عدم اعتماد کی تحریک ہے کہ جس کو یقینی بنانے کے لیے جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر تھا جو کہ میں ہوں, میں نے یقینی بنایا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک 28 دن منتظر رہنے کے بعد ایوان میں پیش کی جائے, اس پر گنتی, اور پھر میں باعزت سیاسی کارکن کی طرح ایوان سے اپنا جو فرض ہے, آخری فرض آئینی طور پر وہ ادا کر کے اقتدار کو نئے وزیر اعظم کے پاس منتقل کر کے تو میں گھر چلا جاؤں. تو اس پروسیس میں مجھے 27-28 دن لگ گئے. اب جب مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنا دی تو آج ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جی اب ہم اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسی عجیب بات ہے جو اس سے پہلے پاکستان یا آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی. وہی نا, یہ سارا کچھ عجیب ہی وہاں پر ہوتا ہے. اب اگر آپ نے گورنمنٹ بنا دی ہے تو اس خوف سے کہ 6 ماہ بعد اگر اس گورنمنٹ کی کوئی غلط کاری ہے تو وہ ہمارے ذمہ نہ پڑیں, چونکہ انہوں نے الیکشن تو آپس میں مد مقابل کے طور پر لڑنا ہے آزاد کشمیر کے اندر. تو یہ وہ بات ہے کہ جو ایک پیچیدہ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ اتحاد مرکز میں بھی قائم ہے تو مسلم لیگ نون کے دوستوں کو یہ اتحاد آزاد کشمیر میں بھی قائم رکھنا چاہیے, پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے انٹرنل پریشر سے بھی موجودہ وزیر اعظم بچ سکیں اور لوگوں کے زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود کے کام ہو سکیں. مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اچھے کاموں کا کریڈٹ بھی لینا چاہیے, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اگر کوئی بلنڈرز کرتی ہے تو وہ بھی یہ 100% چاہے اپوزیشن میں بھی بیٹھ جائیں. آزاد کشمیر کے شہریوں کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک حکومت بنا کے آپ ایک نکاح پڑھوانے کے بعد آپ کو یاد آئے کہ نہیں یار یہ تو کوئی صورتحال غلط ہوگی, اب تو جب تک طلاق باضابطہ ہوتی نہیں ہے تو یہ رشتہ قائم ہے, اور اس رشتے کو بہر صورت قائم ان کو رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے. آن لائٹر نوٹ میں نے آپ کو بالکل جی بڑا زبردست کیا آپ نے. اچھا, آپ نے 2.5 سال گزارے اس 4 وزیر اعظم کے دور والی اسمبلی کے اندر, اور پتہ نہیں ہے 4 ہیں یا 5 بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے تو یہاں پہ کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے. راٹھور صاحب آج وزیر اعظم ہیں, لیکن چوئی صاحب آپ نے تو راٹھور صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اس طرح کہ آپ کو وزیر اعظم کے طور پر 56 ملازمین رکھنے کی آئین اجازت دیتا تھا, آپ نے سارے ختم کر دیے ہیں. تو وہ بیچارہ اس کے لیے تو مشکلات بن گئی کیونکہ ابھی جو ختم ہو گئی ہیں وہ اس کو پروٹوکول تو وہ نہیں ملے گا. تو آپ کو کیوں نہیں پروٹوکول سے تعلق رہا یا پسند رہا؟ کیا وجہ ہے آپ کی یہ جو پیچھے سیاسی وابستگی تھی اس کی وجہ سے, یا آپ کا اپنا اس طرح کا مائنڈ ہے کہ آپ نے پروٹوکول کو لفٹ ہی نہیں کروائی؟ آپ پی ایم تھے لیکن آپ نے پی این ہی نہیں رکھے. یہ سنجیدہ بھی ہے اور شاید
ہماری ذہنی غلامی کی عکاسی بھی کرتا ہے. آزادی تو ہم نے حاصل کر لی انگریز سے, لیکن ذہنی طور پر اور فطری طور پر, نظریاتی طور پر, قلبی طور پر ہم کتنے آزاد ہوئے, یہ جو سوال ہے آپ کا براہ راست اس میرے جملے سے مشروط ہے. جواب اس کا یوں ہے کہ یہ 100 سے زیادہ پوسٹ تھیں. اچھا. جو میں نے ابالش نہیں کی, چونکہ جو ان میں ملازمین بھرتی ہوئے ہیں ان کی 15 10 سال سروس ہے, وہ میں نے سرپلس پول میں بھیج دیے سروسز میں, کہ اگر آپ کو کسی اور محکمے میں یہ سروسز درکار ہیں تو وہاں جا کے کم از کم اپنی تنخواہ کو حلال کریں اور کام کر لیں. تو وہ اگر اس کو بحال کرنا چاہیں گے تو ایک گورنمنٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے یہ بحال کی جا سکتی ہے. اچھا, دوسری جو بات ہے کہ جو آزاد کشمیر ہے اس وقت وہ مالی دباؤ کا شکار ہے, کیونکہ ہم 3 روپے بجلی اور 2000 روپے من آٹا اپنے شہریوں کو فراہم کر رہے ہیں, جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اچھا, اس فراہمی سے جو سستی بجلی سبسائز ریٹس ہیں, ان سے اربوں روپے کا خسارہ جو آتا ہے وہ آزاد کشمیر کے خزانے پہ پڑتا ہے. تو اگر حکمران اپنی غیر ترقیاتی اخراجات کنٹرول نہ کر پائیں تو پھر جو نیچے میسیجنگ ہے, وہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں جب پڑھتا تھا تو میرے فارسی کے استاد اکثر ایک گلستان سعدی میں سے وہ ایک سنایا کرتے تھے شعر کا اردو ترجمہ جو ان کا پسندیدہ تھا, کہ اگر بادشاہ رعایا کے باغ سے ایک سیب بلا معاوضہ کھا لے تو 5 منٹ میں بادشاہ کی فوجیں وہ پورا باغ اجاڑ دیتی ہیں کہ یہ تو اب ہمارا رائٹ ہے, یہ سرکاری ہو گیا. تو سب سے پہلے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ حکمران وقت کی ذات سے شروع ہوتی ہے. یہ سمبولک جسٹرز ہوتے ہیں جو نیچے میسیجنگ کرتے ہیں کہ یار اگر ایک چیز وہ شاید آئینی طور پر حلال بھی ہے حکمران وقت کے لیے, لیکن وہ سیلف کنسٹرینٹ شو کرنے کے لیے, بچت کو شو کرنے کے لیے اگر وہ اس سے دستبردار ہوتا ہے والنٹیریلی, تو نیچے پھر کم از کم یہ فیل ضرور جاتی ہے کہ اب یہ مادر پدر آزادی میسر نہیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جائز ضروریات ہیں, بصیرت وہ سیاسی کارکن اور ایک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے پرائم منسٹر بنے, وہ تو عہدے وہ جو ہیں وہ ان کو رکھنے چاہیے. میری پرابلم اور تھی, کیونکہ میں نے تو 2-3 بندوں کے ساتھ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ چلایا, نہ میرا کوئی پریس سیکرٹری تھا, نہ میرا کوئی پولیٹیکل سیکرٹری تھا. بنیادی طور پر میں 16-17-18 گھنٹے کام کرنے والا شخص تھا, اور چونکہ میں اس کا معاوضہ نہیں لیتا تھا تو میرا پیشن تھا. تو پیشن کا دوسرا جو جملہ ہے متبادل جملہ, اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو پیشن بیکمز نو اٹس ناٹ ڈیفینیٹلی اٹس ٹینشن, بٹ یہ دیوانگی ہے. ہاں, اٹ کین چینج انٹو میڈنس. لیکن چوہی صاحب ایک اعتراض مجھے اور بھی آپ سے ہے, آپ پرائم منسٹر آپ آزاد جموں کشمیر تھے, آپ پرائم منسٹر ہاؤس ہی نہیں یوز کرتے. یہاں کا اسلام آباد کی بات میں کر رہا ہوں, آپ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں, آپ کیسے پرائم منسٹر تھے؟ آپ بینگ پرائم منسٹر آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس ملتا ہے, آپ کی اپنی وہ سارا ہے, آپ نے پھر چھوٹی جگہ میں مسکن کیوں بنایا؟ میری گزارش سنیے, ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. بے شک, لیکن ہماری رہنمائی, ہماری ہدایت سنت نبوی سے, ہمارا رہنما کتاب قرآن پاک اور پھر اس کی تشریحات اور توضیحات وہ ہم لیتے ہیں سنت نبوی سے. تو جب ذکر آتا ہے ریاست مدینہ کا تو اس کے تمام امور مملکت کہاں چلتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر, اور اس کے کونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا. اب یہ میں اس معیار کو چھونے کی تو شاید موجودہ جو حکمران ہیں ان میں سکت نہیں ہے, جرت بھی نہیں ہے, جن میں سب سے خطا کار میں ہوں, سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس سے رہنمائی اور ہدایت کے اصول لینے میں کیا امر مانے ہیں؟ اچھا, اگر تو ہوں میں برونائی کا سلطان ہوں, سوری, تو میرے پاس اتنے وسائل ہوں کہ میری رعایا بھی خوشحال ہے, ٹھیک, تو مجھے بھی پھر اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اگر رعایا شدید بدحال ہو, ہسپتالوں میں علاج کی پراپر سہولیات میسر نہ ہوں, پہلے وہ آپ کی پرائرٹیز میں شامل ہونا چاہیے. روڈ انفراسٹرکچر, نوجوانوں کے لیے بے روزگاری کے دور کرنے کے لیے آپ کو ٹورزم پوٹینشیل پہ کام کرنے کی ضرورت ہو. پھر آزاد کشمیر میں کیونکہ پہاڑی خطہ ہے تو یہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹریز تو لگ نہیں سکتی ہیں. تو جو آپ کے چیلنجز ہیں ویزاوی یوتھ امپلائمنٹ, ویزاوی ٹورزم, ویزاوی ہائیڈل پوٹینشیل, ویزاوی روڈ انفراسٹرکچر, سبسٹائزڈ جو آپ ریٹس پر جو بجلی اور آٹا فراہم کر رہے ہیں اس کے لیے جو آپ کی آمدن کو آپ کو بڑھانا ہے, یہ اگر آپ کمپریہنسو پیکج دیکھیں تو پرائم منسٹر کے پاس یہ آپشن ہی نہیں بچتا کہ اگر اس کو آئینی طور پر
قانونی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ بے تحاشا فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. مثلاً 5 کروڑ روپیہ میرا سیکرٹ فنڈ ہے, وہ میں کیش نکالوں اور لے کے گھر چلا جاؤں, دیر از نو چیک آن اٹ. لیکن کیوں نکالوں بھائی؟ وہ لوگوں کے ٹیکسوں کا, پبلک کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. اگر تو کوئی ایسا مشن ہے جو ریاستی مفاد میں ہے تو مجھے ان کیمرہ اس کو بھی جسٹیفائی کرنا چاہیے. لیکن الحمدللہ میں نے تو 2.5 سال میں وہ خرچ نہیں کیے. لیکن حکمرانوں کو اخراجات کا تصور. سوری تھوڑا سا میں کاٹوں گا, کیا وہ پڑے ہوئے تھے جب آپ نے سنبھالا تھا؟ کیونکہ آپ سے پہلے 2 وزیر اعظم گزر چکے تھے. دیکھیے ان 2 وزرائے اعظم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور مجھے اپنی قبر میں میں جانا ہے. فنڈز کی بات کر رہا ہوں, میں جس فنڈ کا آپ نے اشارہ دیا. کچھ وزرائے اعظم نے وہ فنڈز استعمال کیے, میں نے نہیں کیے. میں اس اسمبلی کے 2 وزیر اعظم جو آپ سے پہلے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ جن 2 وزرائے اعظم کی بات کر رہے ہیں, جن سے میں نے جو عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ایک گھر گئے اور دوسرے ویسے, ایک نے زیادہ استعمال کیے, ایک نے کم کیے. اچھا. لیکن مجھے وہ اس لیے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی کہ میرے پاس کوئی ایسا ایشو آیا ہی نہیں نیشنل سیکیورٹی کا, نیشنل انٹرسٹ کا, کہ جس پر مجھے وہ پیسے استعمال کرنے ہوتے. اور میں یہ جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حکمرانوں کو اپنے اخراجات ہمیشہ اپنے عوام کے چہروں کے تاثرات اور ان کے ماتھے کی لکیروں کو پڑھتے ہوئے وہ خرچ کرنے چاہیے. ماشاءاللہ. اگر لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے اخراجات کے بعد آپ کے لیے نفرت ہے تو یہ چلتی پھرتی بد دعائیں ہیں, اور آپ کو کسی نقصان کی ضرورت کیا, کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ تو شاید یہ بد دعائیں میرے حصے میں بھی آئی ہوں, چونکہ حکمرانی شعبہ ہی ایسا ہے کہ اس میں آپ دنیا کو راضی نہیں کر سکتے. اور میں نے تو انتہائی تلخ فیصلے کیے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے مجھے نہ کہنے کی جرت عطا کی. تو جو چیز قانون سے دائرے سے باہر گئی وہ میری قلم سے وہ دستخط فائل پر نہیں ہوئے. نہ کہنے کی جرت نہ ہوتی تو میرے خیال میں آج بھی وزیر اعظم ہوتے. دیکھیے ممکنہ حد تک شاید جزوی طور پر آپ کی بات درست ہے, لیکن اختیار اور اقتدار نہ کہنے سے مشروط نہیں ہے. یہ اللہ کے فضل کے تابع, اس کے حکم کے تابع, وہ مسبب الاسباب ہے. چوہی صاحب آج کے دور میں کون مانتا ہے؟ آپ خود دیکھیں, جو گزرتا ہے, جو سیٹ سے اترتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو اتارا گیا ہے, مجھے تو یہ میری وہ ٹانگیں کھینچی گئی ہیں. آپ کوئی پاکستان کا وزیر اعظم آج تک کوئی مکمل دور نہیں کر سکا اپنا. کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس کو آپ کی بات کو میں بالکل 100% وہ کہتا ہوں 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ وہ بعد میں کیوں گلا کرتے ہیں پھر کہ بھائی میری ٹانگیں کھینچی گئی, میرا یہ کر دیا گیا, میں ووٹ کو عزت نہیں دی گئی, یا کوئی اس طرح کا بیانیہ شامل کیا جاتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے ہٹایا گیا, مجھے ڈمکا جگہ سے. آپ کیوں یہ بات, آپ تو صرف سیدھی بات کر رہے ہیں. میری گزارش سنیے, اگر پاکستان کی یا آزاد کشمیر کی ہسٹری دیکھی جائے تو جو آپ کمنٹس دے رہے ہیں دیٹ از 100% ٹرو. اٹ از پارٹ آف آر نیگیٹو ایولیوشن آف پولیٹیکل ہسٹری, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن گزارش کیا ہے, کیا ہم نے بند اور اندھیرے دائروں کے اندر گھومنا ہے؟ مثلاً میں نے آپ سے عرض کی کہ جب میں گیا تھا تو میں اپنے کپڑے 4 جوڑے لے کے اور اپنی چادر کے ساتھ گیا تھا, اور جس دن واپس آیا وہی چادر میرے کندھے پہ تھی, میں واپس آ گیا. جب آپ نے ان بہرحم ایوانوں سے کہ جن کی تاریخ ہماری اگر تاریخ اولیٰ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اقتدار کے ایوانوں میں سازشوں کے علاوہ, گردن کٹنے کے علاوہ, بے رحمی کے علاوہ, غالب اکثریت کے اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, اسلامک ہسٹری کی ایولیوشن کو, اور کیا ہے؟ چند آپ کے حکمران ہیں جنہوں نے پراپرلی اسلامی تصور کے تابع حکمرانی کی. مغل امپائر کو دیکھ لیں, جو ہمارے سب سے پارسا حکمران تھے, انہوں نے بھائی اپنا کوئی نہیں چھوڑا. حکمرانی خوف کے تابع ہوتی ہے, اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ بڑی میں آپ کو پتہ کی بات بتانے لگا ہوں, اگر کوئی سے سمجھ پائے. چھن جانے کا. جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کا جب آپ پر فضل ہو جائے وہ آپ کے چھن جانے کے خوف کو دور کر دیتا ہے, اور جب آپ کا چھن جانے کا خوف دور ہو جاتا ہے تو پھر تمام تر تعصبات, خوف, حالات کا جبر, ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, پھر بندہ اس سے مبرہ ہو جاتا ہے, تو فیصلے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور اقتدار سے جب آپ اپنے گھر آ جائیں تو شکر الحمدللہ. میں نے کیوں بلا باز تھے ظفر آباد میں, ہمارے پاس کوئی زیر زمین شیلٹر تو ہے نہیں ہے, تو لوگوں کے درمیان رہا, بلیک آؤٹ میں بھی اپنے نوجوانوں کے درمیان رہا, اور سارے جو ہمارے شہری تھے انہیں پتہ تھا کہ پرائم منسٹر گلیوں میں پھر رہا ہے. اور یہاں میں ایک بات انتہائی قابل ذکر بات ہے, وہ میں کہتا چلوں کہ مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کا اجلاس صرف اس دوران 1 گھنٹے کے لیے اور اجلاس ملتوی ہو گیا اس جنگ کے خوف سے, جبکہ الحمدللہ میں نے اس جنگ سے آپریشن مارکا جو حق ہے
اس سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے اسمبلی کا اجلاس شروع کروایا، اور میں نے یہ کہا کہ مسلسل چلے گا، اس پوری مارکے کے دوران چلے گا. اگر ان کو اس بلڈنگ کو بھی وارم کرنا ہے تو الحمدللہ اندر ہم شہادتوں کے لیے بھی تیار بیٹھے بالکل، ہیں. یہ میں سوال ضمنی کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے اندر 1 گھنٹہ اجلاس چلا اور وہ بھاگ کے چلے گئے، کیونکہ وہ بھی تو کٹ پتنی ہے نا جو ادھر کا ہمارا اجلاس الحمدللہ چلاتی ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان کی اسمبلی اور اس وقت کے پرائم منسٹر چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے تہیہ کیا. آپ کی وہ سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے کہ جب تک یہاں پہ یہ پریشانی کا عالم ہے تب تک میں یہ اجلاس چلاؤں. اسمبلی کا اجلاس چلتا رہا، مسلسل چلتا رہا، اور الحمدللہ اس اجلاس میں نے یہ سٹیٹمنٹ دی، کیونکہ جب بھارت نے یہ پنڈی، اسلام آباد، یہ جو تھے لاہور اور اس طرح پاکستان کے دیگر شہروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تو 12-15 گھنٹے کا ایک دن کا اضطراب بیچ میں آیا، تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ رسپانس کب آئے گا. تو میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مسلح افواج کی جانب سے، کیونکہ میرا وجدان کی حد تک، ایمان کی حد تک یقین ہے اپنی مسلح افواج پر. میرے خاندان میں، میرے خون میں اس وردی کا جو عزت اور احترام ہے وہ شامل ہے. تو میں نے فلور آف دی ہاؤس سے کھڑا ہو کے کہا کہ الحمدللہ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے ٹائمنگ پر اس سے 11 گنا طاقتور جواب دیں گے، اور پوری دنیا میں کسی حکومت کے ترجمان کو یہ وضاحت نہیں کرنی پڑے گی کہ یہ حملہ کس نے کیا. ساری دنیا کو پتہ ہوگا کہ مسلح افواج پاکستان نے کیا. اور الحمدللہ ٹھیک اس کے 24 گھنٹے بعد جواب آیا. جواب ساری دنیا نے دیکھا. بین الاقوامی دنیا میں موجودہ یہ جو چند سال ہیں گزشتہ اس دہائی میں، اس سے زیادہ جو بڑا مارکا تھا، فضائی مارکا جس کو ڈاگ فائٹ کہتے ہیں، وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور اس میں ہمارے شاہینوں کی کارکردگی دنیا نے دیکھی. ہمارا جو میزائل پروگرام تھا جب وہ لانچ ہوا، اس کی تباہی و بربادی جب ہندوستان نے اپنی آنکھوں سے اپنے اندر دیکھی، تو ان کی چیخیں بھی پوری دنیا نے سنی. اور جو ہماری بحری افواج تھیں اور جو ہماری بری افواج تھیں، ہماری آرٹلری فائر جو تھا، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا. اس کے بعد پورے آزاد کشمیر کا دورہ کیا، جو بھارتی گولہ باری اور بھارتی جو میزائل اٹیکس تھے ان سے جو نقصانات ہوئے، پھر ان کا فوری ازالہ کیا گیا. تو یہ ایک ایسا مسلسل عمل تھا کہ جس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر تحریک آزادی کشمیر کے پیچھے پاکستان کے 24 کروڑ غیور عوام نہ ہوں، ایک ایٹمی ملک پاکستان نہ ہو، پاکستان کی عسکری اور فوجی قیادت نہ ہو، تو خدا نہ خواستہ پھر دنیا نے غزہ کا حال بھی دیکھا. اور ابھی پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سوڈان میں کیا ہوا اور انسانیت کی کس لیول پہ تذلیل آپ نے دیکھی. تو الحمدللہ مظفر آباد اس میں کیا ہو رہا ہے، سری نگر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مملکت خدا داد پاکستان اور اس کی ملٹری مائٹ تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبانی کر رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ تحریک اپنی منزل تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی انشاءاللہ. اچھا چوئی صاحب، آپ کون سی مٹی کے بنے ہیں کہ آپ کو جنگ کے دوران آپ سڑکوں پر گھوم رہے تھے، آپ بغیر پروٹوکول کے عوام کو مل رہے تھے؟ یہ کیا گیسچر تھا؟ آپ کی اپنی جو وہ تھی کیبنٹ تھی، اس کے کچھ منسٹر وہاں پر تھے، کچھ تو ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ اس دوران ادھر سڑکوں کے اوپر گھوم رہے تھے. یہ کیا تھا؟ آپ کو حوصلہ دے رہے تھے یا؟ دیکھیے محترم، گزارش یہ ہے کہ خلیفہ وقت، حکمران وقت اور امام وقت، ان کی سزا بھی دگنی ہے، اور ان کی سزا بھی دگنی ہے، ان کی جزا بھی دگنی ہے. آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. مثلا شدید جنگ میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز ہاسپٹل چھوڑ کر نہیں بھاگتے، جبکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر morality کے سٹینڈرڈز ٹوٹے، اور آپ نے دیکھا کہ غزہ میں ہر روز ٹوٹتے تھے، اسرائیل ہر روز ہسپتالوں کو بام کرتا تھا، ڈاکٹرز بھی شہید ہوتے تھے. لیکن اگر ہسپتال سے ڈاکٹر ہی چلا جائے تو مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس قسم پرسی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے؟ تو اگر دارالحکومت میں جنگ شروع ہے، 200 300 ڈرونز اس کے اوپر پھر رہے ہیں، اس کے مضافات میں گر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے حکمران شہریوں کو اکیلا چھوڑ کے چلا جائے، تو میسیجنگ کیا ہوگی؟ تو دلیری آپ کو کرنی پڑتی ہے، آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ ہندوستان کے سامنے بزدلی سے تو موت اچھی. اور کشمیر کا تو جو بچہ ہے، اگر اسے آزادی دے دی جائے تو یہ خونی لکیر کراس کر کے جا کے اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہندوستانی افواج کو گریبان سے پکڑ کر بیرکوں سے نکال کے گھسیٹ سکتا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں
کہ ہندوستان یہ بات سمجھ لے کہ جبر سے، طاقت سے، دہشت گردی سے اور بدماشی سے یہ کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ چوہدری صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ 2.5 سال آپ نے وزیر اعظم کے طور پر رہے، اس سے پہلے آپ اسپیکر رہ چکے ہیں، اس سے پہلے آپ اسپیکر رہ چکے ہیں، آپ تو سیاست کو بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، اور آپ کے والد صاحب بھی سیاسی تھے، اور آپ کی ایک لمبی تربیت بھی ہے۔ تو یہ 6 مہینے اور بھی گزار لیتے ہیں اونچ نیچ کر کے، ایسا کیا ہوا کہ آپ کو سٹیپ بیک کرنا پڑا، اور آپ کو وہی جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیا تھا ان کو آپ کے اوپر عدم اعتماد لانا پڑا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ اوپر نیچے کر کے گزار لیتے، تو یہ بڑا بامانی جملہ ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے نا آپ کی فطرت جو ہے اس کو آپ کو سپورٹ کرنا لازم ہے۔ میرا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، اور وہ عمر تو کٹ گئی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ تو اب جو میں بن چکا ہوں، اگر میں اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا تو شاید 6 ماہ تو گزر جائیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 6 ماہ سے پہلے میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے کسی وارڈ میں پڑا ہوں گا، یا مجھے سٹنٹ پڑ رہے ہوں گے، تو وہ سودا زیادہ خسارے کا ہے، اور باعزت گھر آنا جو ہے وہ 100 درجے بہتر بات ہے۔ چاہیے صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے یا سوچیں گے؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کے خلاف کوئی آج تک عدالتی کارروائی ہوئی ہے، یا کوئی اس طرح کا مواخذے میں آپ گزرے ہیں، یا کوئی ایسا الزام لگا ہے آپ کے اوپر؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ سٹنگ وزیر اعظم تھے، اور سٹنگ وزیر اعظم کے اوپر ضرور چارجز لگتے ہیں کسی نہ کسی قسم کے۔ دیکھیے الحمدللہ مواخذے کے تو کسی مرحلے سے میں نہیں گزرا، میرا انتخاب ضرور چیلنج کیا گیا تھا، لیکن وہ چونکہ میں اب گھر آ گیا ہوں تو وہ میرے جو سابق وزیر اعظم ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے کیا تھا کہ جی وہ شاید الیکشن میں ان کے کوئی پتہ نہیں سکم ہے یا کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی نقطہ نظر کے مطابق تو وہ بڑا فری اور امپارشل الیکشن تھا۔ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 5 روپے سے لے کر 5 کروڑ روپے تک ایک سنگل ٹیڈی پیسہ بھی پرائم منسٹر نے اپنی رضامندی سے خرچ نہیں کیا۔ ہر چیز کی منظوری آزاد جموں کشمیر کی کابینہ نے دی، اور کابینہ میں وہی دوست شامل ہیں جو آج کی کابینہ میں شامل ہیں، اور انہی میں سے میرا ایک عزیز جو ہے فیصل ممتاز رٹھور، وہ پرائم منسٹر بنے ہیں۔ تو آپ اس کو میری گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں پرائم منسٹر مائنس ہوا ہے، باقی تو 90% جو گزرے ہیں جو آلریڈی میری کابینہ میں تھے وہ بھی ہیں، اور سب کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں۔ جہاں تک دوبارہ اقتدار کے حصول کی بات ہے، میں نے جو جس طرح اپنی زندگی دیکھی ہے، میں تو آپ سے وہی ایکسپیرینس بیان کر سکتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کہ انسان بہت ساری چیزوں سے بھاگتا ہے۔ مثلا اگر مجھے آزادی دی جاتی تو میں شاید سیاسی کارکن کے طور پر اپنا 30 سالہ کیریئر نہ گزار پاتا۔ میں تو ایک لاب والی سا نوجوان تھا، رزق اور جسم اور روح کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیتا، کوئی زیادہ ایڈونچرس آدمی میں ہوں نہیں، جتنی میری ضرورت ہے اتنا اللہ پاک نے مجھے 55 سال کی عمر تک عطا کیا، اور آگے بھی اللہ پاک سے میں خیر کی دعائی کرتا ہوں۔ لیکن انسانی فیصلے جو ہیں نا وہ کاتب تقدیر نے جو لکھ دیے ہیں، جو لوہے محفوظ پر لکھ دیے گئے ہیں آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، الٹیمیٹلی آپ کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ مستقبل میں کیا پنہاں ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن جو ہے، جتنی میری محدود عقل ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو محبت، جو پیار، جو احترام مجھے عوام نے دیا ہے، ان کے اعتماد کو کبھی نہ ٹوٹنے دو۔ بس یہی دعا ہے۔ چوہدری صاحب آپ نے کتنی تختیاں لگائی ہیں؟ کیونکہ ایک وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنتا ہے یا منسٹر بھی بنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ اس طرح کی تختیاں لگا جاؤں جو بعد میں عوام یاد رکھے۔ آپ نے کتنی تختیاں لگائی ہیں اپنے دور؟ دیکھیے سر، میں آپ سے عرض کروں، بڑا آپ نے معصوم سا سوال پوچھا ہے۔ میں اس کا جواب آپ کو یوں دوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی عمر 63 برس تھی، ہم ان کی امتی ہیں تو چلیں 2 4 5 سال اوپر نیچے کر لیں۔ اگر آپ 70 ایوریج رکھتے ہیں تو دن رات نکالیں تو 35 سال تو آپ نے سوتے ہوئے گزار دی، 35 سال آپ نے باقی دن میں گزارے ہیں۔ 35 سال میں سن بلوغت کے 18 سال نکال دیں، 5 7 سال کا رول ہے۔ اس 5 7 سال کے